صدیقین، سب سے پہلے میں آپ صحافی برادران کی خدمت میں، پوری قوم کی خدمت میں اس عظیم سانحہ پر تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ بے شک یہ سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت عظیم سانحہ ہے کہ جس کا جبران نہیں ہو سکتا۔ پوری قوم سوگوار ہے، پوری قوم مضطرب ہے، پوری قوم پریشان ہے۔ میں اپنے برادر عزیز کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے، ان کے جذبات کی تائید کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ شیعہ علماء کونسل کا موقف ہمیشہ سے واضح و روشن رہا ہے، بین رہا ہے کہ ہم ملی اور وسیع تر مفاد کے لیے، ملی کاز کے لیے ہم مجتمع ہوتے ہیں، اور جہاں بھی ملی کاز کے لیے کوئی احتجاج، تظاہرات ہوتے ہیں تو شیعہ علماء کونسل چونکہ ایک مرکزی پلیٹ فارم ہے، مرکزی قیادت موجود ہے، تو مرکزی قیادت اس کی تائید و توثیق کرتی ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ کوئی اس سے مطلب ہرگز یہ نہ لے کہ ہم کسی طرح کے بھی پرتشدد اور جارحانہ جو تظاہرات ہیں اس کی تائید نہیں کرتے۔ ہم کسی ایسی نہضت، کسی ایسی تنظیم جو پرتشدد ہو، جارحانہ ہو، اس کا حصہ نہیں بنتے۔ عرض کروں کہ جو مظاہرہ ہوا وہ ہمارا آئینی و قانونی حق ہے، اور جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے قوم نے مظاہرہ کیا، تظاہرات کیے، تو اس میں یہ ہمیں بتایا جائے کہ اس میں ہماری تقصیر کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے۔ آیا یہ مظاہرہ کرنا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، پوری دنیا سوگوار ہے، صرف پاکستان سوگوار نہیں ہے، یہ قیادت پوری امت مسلمہ کی قیادت تھی، اور رہبر معظم انقلاب اسلامی آپ صرف تشیع کے رہبر نہیں تھے، آپ شہید تشیع نہیں بلکہ آپ شہید حماس و شہید فلسطین و شہید قدس ہیں۔ آپ کی تقصیر، آپ کا قصور یہی تھا کہ آپ فلسطین کے لیے کھڑے ہوئے، آپ قدس کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے جد پر، ان کی سنت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے پورا کنبہ شہید کروا دیا، اور بالآخر اپنے جد پر، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے خود بھی شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کیا۔ لذا میں یہ عرض کروں گا کہ جو مظاہرہ ہوا اس مظاہرے میں، چاہے کراچی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، لاہور میں ہو، جہاں بھی مظاہرات ہوئے، کوئی یہ ثابت کر دے کہ مظاہرہ کرنے والوں میں سے کسی شخص نے کوئی ہاتھ میں لاٹھی لی ہو، کسی نے ہاتھ میں پتھر تک لیا ہو، کوئی کنکر تک اٹھائی ہو، پتا تک نہیں ہلا، اور اتنا پرامن احتجاج، یہ پرامن جو احتجاج ہے یہ میرا، آپ کا، سب کا حق ہے کہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، ہمیں قانون اجازت دیتا ہے، کیوں پھر تشدد کیا گیا نہتے مظاہرین کے اوپر؟ اور اسلام آباد میں آن دی اسپاٹ 2 کے قریب شہید ہو گئے، 6 کے قریب شہید ہو گئے وہاں، اور اسی طرح کئی متعدد زخمی ہیں۔ خواتین کے اوپر جو ہے ایک تشدد کیا گیا اور آنسو گیس پھینکی گئی۔ یہ ہمارا حق ہے بھائی، آپ بھی اس میں شریک ہیں۔ اور پھر غیر ملکی ایک فورس، اس کو کیسے اجازت ملے کہ آزاد ریاست کے اندر وہ عام لوگوں کے اوپر شیلنگ کرے؟ تو ہم اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور میں چونکہ صحافی سوال کریں گے تو میں نمائندگی کر رہا ہوں شیعہ علماء کونسل کی، تو مختصر الفاظ میں
جب موقف پوچھا جائے گا تو میں موقف بیان کرتا ہوں قائد ملت کی زبانی، چونکہ پریس ریلیز ہو چکی ہے، وہ مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس جمعے کو جیسا کہ ہمارے عزیز نے فرمایا، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم سب مل کر تظاہرات میں شامل ہوں گے، قائد ملت جعفریہ نے باقاعدہ اعلان کیا، قائد ملت جعفریہ کا اعلان ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر، شیعہ سنی تمام متحد ہو کر اس میں حصہ ڈالیں اور اپنے تظاہرات کریں، اور ایک پرامن مظاہرہ، میں عرض کروں یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے۔ آپ کی خدمت میں پریس ریلیز کے چند الفاظ پیش کروں گا۔ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی نے فرمایا، احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے۔ شہادتوں پر گہرے دکھ کا اظہار فرمایا۔ ملت اسلامیہ 40 روزہ صوم کا اعلان کرتی ہے۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی نے احتجاجی مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار فرمایا، جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران درجنوں شہادتوں پر گہرے دکھ کا اظہار فرمایا۔ احتجاج بنیادی حق جس سے محروم نہیں کیا جا سکتا، قائد ملت نے فرمایا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان میں ہونے والی احتجاجی مظاہروں، رد عمل اور درجنوں شہادتوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ رہبر انقلاب اسلامی ایران سمیت چیدہ شخصیات کو جس ننگی جارحیت کے ساتھ مذاکرات کی آڑ میں نشانہ بنایا گیا، اس عمل نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار اور آزادار کرنے کے ساتھ ساتھ اشتعال پیدا کیا گیا، جس کا اظہار پاکستان میں عوام کی جانب سے کیا گیا۔ انہوں نے احتجاج کے دوران درجنوں افراد کی شہادتوں اور متعدد افراد کے زخمی ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جامع غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مزید آخر میں عرض کروں، انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ صورتحال میں پوری امت مسلمہ نہ صرف صوم کی کیفیت میں ہے، بلکہ یہ وقت بے جا سوالات، خیالات اور اختلافات کا نہیں بلکہ باہمی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے، جیسا کہ میں نے اپنے الفاظ میں عرض کیا، کیونکہ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک طرف ہمیشہ ظالم کو جرأت مندانہ انداز میں للکارا، تو دوسری جانب اتحاد امہ، حقوق انسانیت کا علم بھی بلند کیے رکھا۔ اسی انداز میں ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ یہ یوتھ آف پاکستان کی نمائندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم تمام محترم صحافی بھائیوں کے شکر گزار ہیں جو ہماری دعوت پر آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں کہ ولی امر مسلمین جہان، مرجع عالی قدر، امام مقاومت، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت العظماء امام علی خامنائی قدس السر کی جانگداز شہادت کے غم میں پاکستان بھر سے امت اسلامیہ کے غیور، روزہ دار، مومن مرد، خواتین اور بچوں نے امریکی و اسرائیلی سفاکیت کے خلاف ملک بھر میں پرامن مظاہرے کیے ہیں۔ ان مظاہروں میں ملت اسلامیہ کے محبوب رہبر کی شہادت پر اپنے جذبات، دلی وابستگی اور احساسات کا اظہار کیا گیا ہے، اور عالمی دہشت گرد امریکہ اور صہیونی اسرائیل سے نفرت اور برات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ ان نہتے سوگوار پرامن روزہ دار شرکاء پر
حکومتی و غیر ملکی شفاف اداروں کی جانب سے غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر آئینی اور ظالمانہ تشدد اور فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام آباد میں اور پورے ملک میں 30 سے زائد کے قریب جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں افراد زخمی ہیں اور متعدد افراد کو گرفتار کر کے ان پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں جو ریلی منعقد ہوئی ہے اس میں نہتے اور پرامن مظاہرین میں بوڑھے، بچے، جوان اور خواتین بھی شامل تھیں۔ ریاستی منہ زور اداروں سے آج ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا پرتشدد افراد اپنے شیرخوار بچوں اور خواتین کے ہمراہ سڑکوں پر آتے ہیں؟ ان نہتے لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تو درکنار کسی کے پاس ڈنڈا یا لاٹھی بھی نہیں تھی۔ ماہ مبارک رمضان میں اپنے ہی ملک کے محب وطن اور نہتے شہریوں پر گولیاں برسانے کی اجازت کس نے دی ہے اور کیوں ان پر دہشت گردی کی دفعات عائد کی گئی ہیں؟ ان میں ایسے بوڑھے بھی شامل ہیں اور بیمار افراد شامل ہیں جو چلنے کے بھی قابل نہیں تھے، لیکن اپنے راہبر کی محبت میں ان سے والہانہ عشق کا اظہار کرتے ہوئے، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے وہ اس ریلی میں شریک ہوئے ہیں، مگر انہیں بسوں سے اتار کر گرفتار کیا گیا ہے، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 5 سال کی بچی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، 9 ماہ، 5 ماہ اور 3 ماہ کی شیرخوار بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم اس ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مزید برآں ایک نہایت اہم مسئلہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے برادر ہمسایہ اسلامی ملک ایران پر حملہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی اور دیگر اہم شخصیات کی شہادت اور اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں جو امریکہ کی گہنونی سازش کا حصہ ہیں۔ پاکستان کے غیور، مومن اور مسلمان پاکستان کے عوام کے دل اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اس جنگ میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ایران کے حامی ہیں، اس لیے بھی کہ ایران نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت اسلامی کی فرنٹ لائن دفاعی قوت ہے۔ ایران کا تحفظ در حقیقت اسلامی اور ملکی مفادات کا تحفظ ہے، اسلامی غیرت اور حمیت کا تحفظ ہے۔ ملت پاکستان کا مطالبہ ہے کہ امریکی سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے، ان شیطانی اڈوں کو جو سفارت خانے کے نام پر قائم ہیں اور ان کے اسرائیلی و شیطانی جو اڈے ہیں ان کو بند کیا جائے، روزہ دار جوانوں پر جو وحشیانہ فائرنگ کی گئی ہے ان ذمہ داران کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور بے گناہ اسیران پر جو بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات دہشت گردی کے قائم کیے گئے ہیں انہیں فی الفور ختم کیا جائے اور ان کو جلد رہا کیا جائے۔ اس سنگین صورتحال میں ریاستی دہشت گردی کے خلاف پرامن احتجاج کے طور پر ہم 6 مارچ کو بروز جمعہ ملک بھر میں احتجاجی ریلیز کی کال دیتے ہیں، اور اسلام آباد میں بعد از نماز جمعہ مرکزی اثنا عشری مسجد و امام بارگاہ GC 2 سے ڈی چوک تک ایک عظیم الشان ریلی نکالی جائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ احتجاج جو اپنے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنہئی حفظہ اللہ کی شہادت پر کیا گیا، اس احتجاج کو منعقد کرنے سے پہلے انتظامیہ کے ساتھ ہم آہنگی کی گئی، روٹ طے کیا گیا، اور اس کے بعد جب نہتے مومنین نے اور مسلمین نے اس احتجاج کو آغاز کیا تو ابھی یہ احتجاج جیو چوک نہیں پہنچا تھا،
کہ ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، ان پر گولیاں برسائی گئیں، ربڑ بلٹس کا استعمال کیا گیا، وحشیانہ تشدد کیا گیا، اور جو ایف آئی آر میں دفعات لگائی گئی ہیں اس میں ATA-7 اور دیگر دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ہم حکومت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ظلم بھی ہم پہ ہوا ہے، ہمارے رہبر کو شہید کیا گیا ہے، اور ہم اس پر پورے ملک میں نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی اور جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کرتی، اور اسلام آباد انتظامیہ اور دیگر شہروں کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہتے مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا ہے، ان کو گرفتار کیا ہے، اور ان کے خلاف اسکروٹنی ریمانڈ اور جسمانی ریمانڈ لے کر مقدمات کو طوالت دینا چاہتے ہیں۔ ہم کیٹیگوریکلی آج کی اس پریس کانفرنس سے حکومتی اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے عصر کی کربلا میں اپنے راہبر کی شہادت پیش کی ہے۔ فلسطین اور غزہ کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اس حالیہ حملے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس پر ایک ملت جس کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ پرامن رہتے ہیں، اس معاشرے کے محب وطن شہری ہیں اور پاکستان کی دفاع کے ضامن ہیں، ان کے خلاف اس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیاں کرنا فقط امریکی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور تمام پاکستان بھر کے مسلمانوں سے اور تمام افراد سے یہ تقاضا کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بروز جمعہ اس احتجاجی جلوس اور ریلیز کے اندر جو ملک کے طول و عرض میں انجام دی جائیں گی، بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ دوم، ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے یوم القدس کے موقع پر ملک گیر عظیم الشان مظاہروں کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں بچے، خواتین اور ہر طبقہ فکر اور ہر مسلک اور ہر مکتب فکر اور ہر ادیان کے افراد شریک ہوں۔ یہ دن ان لاکھوں مظلوم بچوں، خواتین، مردوں اور بزرگوں سے اظہار یکجہتی کا دن ہے جنہیں گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں اسرائیلی سفاک جلادوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، اور یہ سارا عمل امریکہ کی سرپرستی میں انجام دیا گیا ہے، اور اب ان سے حق دفاع چھیننے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ہم یہاں پر حکومت کی کیٹیگوریکل الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جو امریکی صدر جو سفاک اور جلاد اور احمق شخص ہے، وہ کمار باش اور وہ بدماش عالمی غنڈہ جس کی سرپرستی میں یہ بورڈ آف پیس قائم کیا گیا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر جا کر ان کے فضائل پڑھتے ہیں اور بے شرمی کے ساتھ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ فقط چاپلوسی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریوں سے اظہار نفرت کرتے ہوئے مظلومین غزہ اور فلسطین انقلاب اسلامی ایران کی حمایت میں انشاءاللہ یوم القدس کے دن پاکستان بھر میں عظیم الشان احتجاجی جو ریلیز ہیں وہ انعقاد کریں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ اس دن مظلومین اہل غزہ، فلسطین کے حامی و ناصر امام خامنائی کی اس آرزو کی تکمیل کے لیے کہ جو زندگی کی آخری سانس تک فلسطین کی حمایت اور نصرت کے لیے کھڑے رہے، آزادی قدس کی راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، جہاں اپنے جنرل قربان کیے، جہاں اپنی عوام اور اہم شخصیات کی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا، وہیں یہ 86 سالہ رہبر عظیم الشان امام مقاومت ڈٹ کر کھڑے رہے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ سیف شیلٹرز میں چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے لوگوں کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر افتخار نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں شہادت کے درجے پر فائز ہوں۔ ہم اس موقع پر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور تمام پاکستانی بہنوں بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس دن تمام امت اسلامی اخوت، برادری اور یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے میدان میں آئیں، گریٹر اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنائیں،
اور آزادی قدس کے مشن کی تکمیل کے لیے متحد ہو جائیں۔ ہم ان تمام جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں یہ ہم گزارش کریں گے آپ تمام میڈیا کے برادران سے کہ یہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ملک بھر میں، شہید بھی ہمیں کیا گیا ہے، لاٹھی چارج بھی ہم پر کیا گیا ہے، اسٹریٹ فائر بھی ہم پر کیا گیا ہے، اور ربر بلٹس اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے، یہ جو سفاکیت اور جنایت انجام دی گئی ہے، ہم اس پر سراپا احتجاج ہیں، اور ہم ببانگ دہل حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور میں بارہا اس کو تکرار کرتا ہوں اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ جنایت انجام دی ہے ان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات آپ لگائیں جنہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ 35 سے زائد شہادتیں ہیں۔ اسلام آباد میں ورثاء کو بلیک میل کیا گیا ہے، ان پر ظلم کیا گیا ہے، ان کو بالکل مجبور کیا گیا ہے کہ تم اسٹامپ پیپر پر انگوٹھا لگاؤ، تم سائن کرو، تمہیں گھروں میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اسلام آباد کے رہائشی تھے، تم اپنے آبائی علاقوں میں ان کو لے کے جاؤ۔ آپ کوئی حکومت کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لا سکتے، تم کوئی FIR نہیں کاٹ سکتے۔ کیوں ان کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیے گئے؟ کیوں ڈیڈ باڈیز کو مؤخر کیا گیا ہے اور ان کو ہسپتالوں میں ذلیل کیا گیا ہے؟ یہ ملت عزت کا مطلب جانتی ہے۔ آج ہمارے رہبر نے امام حسین کی راہ پر چلتے ہوئے ہیہات من الذلہ کو عملی کیا ہے، اور یہ دنیا کو بتا دیا ہے، امریکیوں کو بتا دیا ہے، اسرائیلیوں کو بتا دیا ہے، ٹرمپ جیسے خبیث اور نیتن یاہو کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم تو کربلا کے ماننے والے ہیں، ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں، جھک نہیں سکتی۔ کربلا ایک فکر ہے، تاریخ کا آئینہ ہے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ یہ کربلا کے ماننے والے کربلا بپا کریں گے، اور اگر تم نے ہم نے مجبور کیا، اور ہمارے اکابرین نے، ہمارے قائدین نے، اور ہمارے استاد نے، حضرت حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی، دیگر بزرگان ملت نے یہ ببانگ دہل یہ بیان دیا ہے کہ اگر تم ایران کو کربلا بناؤ گے تو پھر پاکستان بھی کربلا بنے گا، پھر افغانستان بھی کربلا بنے گا، پھر عراق، شام اور دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی کربلا بنیں گے۔ ہم سراپا احتجاج ہیں۔ جمعے کے دن ملک کے طول و عرض میں پیروان حسین ابن علی، خواہ وہ شیعہ ہیں و سنی ہیں یا کسی بھی دین سے ان کا تعلق ہے، وہ نکلیں گے، بھرپور احتجاج کریں گے، اور انشاءاللہ یوم القدس دنیا دیکھے گی کہ اپنے رہبر عظیم کے فرمان پر، کہ جن کا یہ شعار تھا کہ یوم القدس کے دن دنیا بھر کی فضائیں امریکہ مرد آباد اور ہم اسرائیل مرد آباد کی فضاؤں سے گونج اٹھنی چاہیے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم عزت کے امام کے ماننے والے ہیں، ہمارا امام حسین ہے۔ اور میں تمام میڈیا کے برادران سے، صحافی بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس احتجاج کو آپ بھرپور طریقے سے آگے پہنچائیں اور اس میں ہماری معاونت کریں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ ابھی ہمارے ساتھ جو دیگر ملی تنظیمات ہیں ان کے اکابرین بھی تشریف فرما ہیں، یہ مختصراً آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں گے، اس کے بعد آپ سوالات کریں گے۔ میں گزارش کروں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا بن یامین نقوی صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کیا گیا، دوسری جگہوں پہ بھی ہمیں مارا گیا، لیکن آج تک کسی دہشت گرد کو نہیں پکڑا گیا۔ اور ہم جو پرامن مظاہرین ہیں، ہم مظاہرہ کرنے آئے تھے تو ہم پہ 788 کی دفعات لگا کے ہمارے 48 بندے اس وقت حوالات میں ہیں، اور وہ پتہ نہیں اب آگے ان کا کیا ہوگا۔ یہ تو ہمارے لیڈروں کا شکریہ ہے کہ اسی رات 63 عورت اور بچوں کو ہم نے ادھر سے نکالا، تانے سے نکالا، 12 کم سن بچوں کو نکالا وہاں سے۔ تو یہ 48 ابھی بھی اس میں ایسے ہیں کہ وہ انڈر 18 ہیں، اور وہ ان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے 788 کی وجہ سے، کیونکہ ان کی آگے ان کا مستقبل ہے۔ اب شہید بھی ہم ہو رہے ہیں، اور یہ مصیبت سر پہ آ پڑی ہے، تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ذرا ہوش کے ناخن لے۔ یہ حکومت جو ہوتی ہے یہ انسانوں عوام پہ ہوتی ہے، کسی ایک کی طرفداری کی وجہ سے نہیں۔
اگر آپ کو حکومت کرنی ہے تو آپ کو عوام کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا. صرف امریکہ اسرائیل آپ کو نہیں بچا سکتا. تو میں برادر تقی بھائی اور علامہ صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہ روز جمعہ انشاءاللہ جتنے مظاہرے ہوں گے اس میں ہم بھرپور شرکت کریں گے انشاءاللہ. اور سب ہم ایک ہیں, ہم میں کوئی ایسی وہ تنظیم وغیرہ وہ اپنی جگہوں پہ اپنے کام کر رہے ہیں, لیکن اس مظاہروں میں اور خاص کر یوم القدس پہ ہمارا ایک ہی جلوس ہوگا اور ایک ہی مظاہرہ ہوگا جو ساری دنیا کو پتہ لگے گا کہ ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے. شکریہ. سوالات اگر ہیں دوستان کے تو آپ سوالات دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ موجود ہے مجھے کافی ایسے رپورٹرز بھی ہیں, کیمرہ مین ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ لوگ کبھی نہ کریں کیونکہ آپ لوگ ہماری تصاویریں اور ہمارے جو چہرے ہیں وہ پولیس کو یا مختلف اداروں کو جو ہے نا آپ کے پاسا دے جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ اگر اجازت دی ہوتی تو شاید آپ اپنے بہت ہی نہ جو ہے نا کہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں. اس حوالے سے کچھ اگر آپ بتائیں کہ یہ کیوں ہو. میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 1 مارچ کو جو اسلام آباد میں احتجاجی ریلی منعقد کی گئی ہے اس میں تمام ملی جو تنظیمات تھیں ان کے سرکردہ افراد شامل تھے اور انہی تمام تنظیموں پر مشتمل ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جنہوں نے اسلام آباد انتظامیہ کے ذمہ داران کے ساتھ اس ریلی سے پہلے میٹنگ کی. باقاعدہ روٹ اور ریلی کے SOPs جو ہیں وہ طے کیے گئے اور ریلی میں نے عرض کیا کہ جیو چوک بھی نہیں پہنچی تھی, ابھی G6 کے اندر ہی تھی کہ ان نہتے روزہ دار بہنوں اور بھائیوں پر شیلنگ, ربڑ بلٹس اور اسٹریٹ فائر کھولا گیا. میں اس طرف آ رہا ہوں. اگر ان مظاہرین میں کہ جو نہتے تھے اور ان پر یہ بے بنیاد دفعات لگائی گئی ہیں اور آپ بھی اپنی سوال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے برادران کو بھی روکا گیا ہے, ان سے زیادتی کی گئی ہے, تو کیمرے توڑے گئے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح قبلہ نے بھی فرمایا کہ سیف سٹی کے کیمراز لگے ہوئے ہیں شہر کے اندر, آپ جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں, لیکن ان شر پسند عناصر کو بنیاد بناتے ہوئے نہتے عزادار اور سوگوار مسلمانوں پر یہ ظلم اور زیادتی روا رکھنا یہ کسی طور پر بھی انصاف نہیں ہے, یہ زیادتی ہے سراسر. جو لوگ شرپسند ہوتے ہیں, ہم نے یہ سوال رکھا ہے نا, جو لوگ احتجاج کرنے آتے ہیں, جو پیسفل لوگ ہیں جن کی تاریخ پیسفل ہے, یہاں ہم نے غزہ و فلسطین کے حوالے سے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ملین مارچ کیا ہے, F9 پارک میں کیا ہے, اسی ایمبیسی روڈ پر, اسی امریکی سفارت خانے کے باہر جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر 1.5-2 سال پہلے ہم نے ملین مارچ کیا ہے. ایک گملہ تک, ایک پودا تک نہیں ٹوٹا. اور اب ان پر جو اس ملک کے محب وطن ہیں, جو اس ملک کے دفاع کی ضمانت ہے, جو قربانیاں دے رہے ہیں, جس طرح شیرازی صاحب نے کہا جن پر ظلم کیا جا رہا ہے, سانہ ترلئی ہو یا اس سے پہلے 10 واقعات ہوں, اس قوم پر یہ الزامات لگانا کہ وہ املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے, وہ پولیس والوں پر زیادتی کر رہی ہے, یا وہ میڈیا کے برادران پر ایسا ظلم کر رہی ہے. ہماری تاریخ گواہ ہے اس تمام تر واقعات کے بالکل برعکس. ہم ایک پاکستان کے پرامن شہری ہیں, ہم پاکستان کے قانون اور پاکستان کے جتنے بھی SOPs ہیں انتظامیہ کے, اس کی رعایت کرنے والے لوگ ہیں. اور معصوم بچوں اور شیرخوار بچوں, اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ کون آ کر اس طرح کی کارروائی کرتا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں اور بچیاں اس پروٹیسٹ کے اندر, اس احتجاج کے اندر اپنے رہبر عظیم الشان کے ساتھ تجدید وفا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ان کے جذبات تھے, ان کے احساسات تھے, لیکن ان تمام تر احساسات اور جذبات کے باوجود وہ پرامن رہے ہیں. اسٹیج سے ہمارے جو ایک, ہمیں تو ساؤنڈ کی بھی اجازت نہیں دی گئی, لیکن بہرحال جو میگا فون کے ذریعے سے اعلانات ہو سکتے تھے, ہمارے اکابرین نے یہ اعلانات کیے ہیں, جوانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ پرامن رہنا ہے, اور وہ پرامن رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے سوال کے جواب اصل میں
आप किसी ہم عرض کر رہے ہیں نا کہ یہ جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں ہم تو اس ظلم اور زیادتی کی جو میڈیا پہ ہوئی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تمام حکومتی مشینری ہے، سیف سٹیز کے کیمراز ریڈ زون کے اندر اور G62 میں آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، آپ نکالیں فوٹیجز اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ شرپسندی کی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، لیکن ان شرپسند عناصر کی بنیاد پر نہتے مسلمانوں اور نہتے بچوں پر اور خواتین پر FIRs کاٹنا، جس طرح ہمارے ابھی شیرازی صاحب نے کہا کہ 63 کے قریب خواتین اور معصوم بچوں جس پہ شیرخوار بچے بھی شامل ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کا اسپیسیفک جواب دیں۔